أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورۃ ملک کی منتخب آیات کا پہلے مطالعہ کرتے ہیں. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جس کے دست مبارک میں بادشاہت ہے، وہ برکت والی ذات ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتی ہے. تو یہاں سے یہ نتیجہ از خود نکل آتا ہے کہ اگر پاکستان والے اور پوری دنیا والے معاشی برکت چاہتے ہیں، وہ اسلام کے نظام معیشت پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر پاکستان والے اور پوری دنیا والے معاشرتی برکت چاہتے ہیں، وہ اسلام کے نظام معاشرت پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے عدالتی نظام، سیاسی نظام، تعلیمی نظام، ثقافتی نظام، اخلاقی نظام، اگر ان ساری چیزوں میں برکت چاہتے ہیں تو وہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام پر عمل کرنے میں ہے. یا خود اپنی ذات کو بھی جو آدمی باعث برکت بنانا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھے کہے کہ ہمارے والد ہمارے لیے باعث برکت ہیں، بیوی کہے کہ یہ شوہر تو میرے لیے باعث برکت ثابت ہوا، ہمسایہ کہے کہ یہ ہمسایہ میرے لیے باعث برکت ہے، حکمران کہے کہ عوام میرے لیے یہ کہے کہ یہ حکمران ہمارے لیے باعث برکت ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل نہ کرے انسان اور یہ جملے اسے اپنے لیے معاشرے میں سننے کو مل جائیں. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے، برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے اور وہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں منحصر ہے. دوسری آیت مبارکہ بھی ساری دنیا کے لیے ہے. یہ رمضان مبارک پاکستان کے لیے تو نہیں آیا، قرآن مجید صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے. جس دنیا کو آج پرواہ نہیں ہے، ابھی اسی صورت میں آپ ان کی چیخیں دیکھیے گا. جن ممالک میں ماہ سیام کی قدر نہیں ہے، جن ممالک میں قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے، میں ابھی آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھ دوں گا، اس وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جرم ہے قرآن پر ایمان نہ لانا، اور کتنی بڑی دولت ہے قرآن پر ایمان لانا. کتنا بڑا جرم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا، اور کتنا بڑا انعام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا. اللہ تبارک و تعالی نے اس لحاظ سے ہم سب کو الحمدللہ بہت فضیلت عطا فرمائی ہے. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. البتہ ان رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم سب کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ تو ہمارے یہاں اب مجھے بھی کچھ اسٹوڈنٹ یہاں بھی بیٹھے ہوں، مجھے کہتے ہیں کہ جی 9th کے پیپر ہونے والے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے. کچھ کہتے ہیں میٹرک کے پیپر ہونے والے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے. کچھ کہتے ہیں کہ پھر انٹرمیڈیٹ کے پیپر ہونے والے ہیں. کیا یہ پیپر صرف 9th اور 10th کے ہی ہونے والے ہیں یا ہر آدمی کے پیپر ہو رہے ہیں؟ آج عشاء کی نماز میں پیپر ہو چکا ہے. جن نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور نہ پڑھنے کا ارادہ ہے، وہ اس امتحان میں ناکام ثابت ہو گئے. تو یہ امتحان والدین کا بھی ہو رہا ہے، اولاد کا بھی ہو رہا ہے، ہر ایک کا ہو رہا ہے. ہماری آنکھیں امتحانی حالت میں ہیں، ہماری زبان امتحانی حالت میں. جتنا سخت امتحان انسان کا ہے اتنا تو کسی کا ہے ہی نہیں. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو امتحان سے خالی نہ ہو. آپ دیکھ لیجیے، ہر لمحے میں یہی امتحان ہے کہ اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا عمل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا خود بخود کوئی کوشش کرنی پڑے گی؟ بالکل نہیں. اچھا عمل جس نے کرنا ہے وہ ایک ہستی کو
اور ان کی زندگی کو اپنا لے تو اس کے سارے عمل اچھے ہو جائیں گے۔ یعنی مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اگر کوئی اپنی چال اچھی بنانا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو اختیار کر لے۔ اگر کوئی اپنے بیٹھنے کے انداز کو بہتر بنانا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اختیار کر لے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو صورت کے لحاظ سے بہتر بنانا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت احسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز احسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد احسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت احسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ معاملہ احسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت احسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایوں کے ساتھ معاملہ احسن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احسن تھے کہ اتنے بہترین اعمال تھے۔ میں ایک واقعہ صرف آپ کو بتاؤں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت ایک آدمی کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس نے مسلمانوں کو بہت ستایا ہے، اگر یہ آدمی غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہوا ملے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اب اس آدمی نے کیا کیا؟ پتہ تو اسے تھا کہ میں نے بہت تنگ کیا ہے مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اس نے ایک صحابی کی پناہ لے لی، رشتہ داری تھی آپس میں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا۔ تو وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی کو لے کر چلے گئے جس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا جا چکا تھا کہ یہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ تو جب وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو وہاں جا کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، صحابی رسول نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس آدمی کو پناہ دے دی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس آدمی کو پناہ دے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس آدمی کو پناہ دے دی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے اور وہ مطمئن ہو گئے، بعد میں وہ اسلام بھی لے آئے آدمی۔ لیکن ایک جملہ کہا وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا ان کے جانے کے بعد، فرمایا تم میں سے کسی نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب میں پہلی مرتبہ خاموش رہا تھا تو اس کی گردن اڑا دیتا، یعنی جب میں نے پناہ کو تسلیم نہیں کیا تھا تو اس کی گردن اڑا دیتا۔ اب میں نے جو واقعہ جس مقصد کے لیے سنایا ہے وہ غور سے سن لیجئے، وہ بات اب آ گئی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہ یقین تھا آپ معاف کر دیں گے، آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہتے، آنکھ کا صرف اشارہ کر دیتے تو ہم اس کی گردن اڑا دیتے۔ فرمایا کسی پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آنکھ سے خیانت کریں۔ آپ تو سب یہ جو ہم اشارے کرتے ہیں آنکھوں کے، کہنا کچھ ہوتا ہے، آنکھ کے اشارے سے کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ آنکھوں کا دیکھنا احسن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سمجھ لیجئے احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ درجے پر ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یورپ جو ہے ایک کتاب ہے اسلام اور جدید سائنس، وہ 3 جلدوں میں کتاب لکھی گئی ہے۔ اس میں یہ جو کھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو چوسا کرتے تھے۔ اب یہ جو عام لوگوں نے جو مغربی تہذیب سے بہت متاثر ہیں، یہ کہتے ہیں اب ہم انگلیاں چوس رہے ہوں لوگ کیا کہیں گے، اور یہ عمل، یعنی آپ سوچئے یہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی عمل اچھا نہ ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ بن جائے، یہ سوچنا بھی کفر ہے۔ اب مغرب نے تحقیق کی ہے اس پر، اب ہمارے ان دوستوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو پروٹین ہوتا ہے وہ کھانے کے اندر، وہ خوب جسم کے اندر جو انگلیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں اس میں خوب جذب ہو جاتا ہے یہ اچھے طریقے سے، اور اس کا انسانی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔
آنکھیں بند کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اختیار کر لیجئے۔ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا، مغرب والوں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سونے کا انداز ہے، آپ جیسے بستر پر لیٹا کرتے تھے، اس پر ساری تحقیق کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر سونے کا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مطالعہ کیجئے، پڑھیے، احسن عمل کرنا ہے اختیار کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو، ہر سنت کو اختیار کیجئے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری شاعری اس شعر کے ساری شاعری کا فلسفہ اسی ایک شعر میں آ گیا ہے۔ ہزاروں اشعار کا پیغام ایک ہی شعر میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہم ہر وقت حالت آزمائش میں ہیں، بس یوں سمجھ لیجیے۔ اور پھر اس آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ پہلے فرمایا تمہیں اس لیے موت اور زندگی دی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ عزیز بھی ہے، غفور بھی ہے۔ کبھی یہ سوچا کریں یہاں یہ دو خصوصیات کیوں آئی ہیں اور خصوصیات کیوں نہیں آئیں؟ ان دو خصوصیات کا پچھلے مضمون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ عزیز ہے کہ جو احسن عمل اس کے پاس نہیں لائے گا، وہ عزیز اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے اسے پکڑ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب وہ غفور ہے، جو آدمی اچھے عمل لے کر آئے گا اگر کچھ کمی بیشی ہوگی تو وہ غفور ان اچھے اعمال کو قبول کر کے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں سے بنا دے۔ اب سنیے جی، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جنہیں پرواہ نہیں ہے ان کی چیخیں ذرا سنیے۔ قرآن کو جھٹلانے والے اور اسلام کو جھٹلانے والے اور اسلام کے طرز پر زندگی نہ گزارنے والے، نیند آپ کی آنکھوں میں مجھے نظر نہیں آنی چاہیے، نہ تھکاوٹ نظر آنی چاہیے۔ پوری توجہ سے بیٹھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ جوش مار رہی ہوگی، غصے سے بپھری ہوئی ہوگی کہ آؤ میں تمہاری مہمان نوازی کے لیے خوب تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ کب دنیا چھوڑ کر تم آتے ہو، تمہارے کفر کا تمہیں خمیازہ بھگتنا ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، بہت زبردست، کیا علامہ کی گہری فکر ہے۔ فرماتے ہیں جہنم کہتی ہے اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں، یعنی دنیا میں سے جتنے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں۔ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں۔ کفر جہنم کا انگارہ ہے، شرک جہنم کا انگارہ ہے، سود جہنم کا انگارہ ہے، حرام مال جہنم کا انگارہ ہے، بے حیائی جہنم کے انگارے ہیں، غرور اور تکبر جہنم کے انگارے ہیں، زنا جہنم کا انگارہ ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکہ، چوری، فسادات، ناحق قتل اور والدین کی نافرمانی، اور اسی طریقے سے ملاوٹ، نماز کا ترک کرنا، بےہودگی کو اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں ان کی شکلیں جب نماز خدا نخواستہ ترک کرنے کا ارادہ ہو تو سمجھ لیجئے میں اپنے انگار بھیج رہا ہوں اوپر، اور ان انگار میں پھر مجھے اپنے جسم کو جھونکنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اس وقت جہنم بپھر رہی ہوگی۔ اب جب انہیں ڈالا جائے گا، یعنی پوری فوج کی فوج جہنم کے اندر ڈال دی جائے گی، تصور کیجیے۔ تو جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے کچھ نہیں سمجھایا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ دن اور رات کے معاملات کیا ہونے چاہیے؟
تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اخلاقیات، مالیات، عبادات کیا ہونی چاہیے؟ کچھ نہیں سمجھایا تھا۔ جواب کیا دیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم نے ان ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم نے صالحین کو جھٹلایا، ہم نے علماء کو جھٹلایا۔ پھر کیا ہوا؟ صرف جھٹلایا نہیں، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی اپنے جرائم کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، استغفر اللہ۔ اللہ کے پیغمبروں کو اور نیک بندوں کو یہ کہتے تھے کہ تم گمراہی پہ ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اس آیت کے بعد تو انسان اپنے کان بھی اور اپنے دل و دماغ بھی قرآن کی طرف مائل کر دے۔ میں ترجمہ کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جہنم میں چیختے اور پکارتے ہوئے کہیں گے کہ اگر ہم نے دنیا میں سنا ہوتا اور عقل کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج ہم آگ کے اندر نہ جھونکے جاتے۔ میں قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھ رہا، وقت کی کمی کی وجہ سے سن لیجئے، کل بھی انشاءاللہ جو ہم آیات پڑھیں گے اس میں بھی یہ مضمون آئے گا۔ قرآن مجید میں جن مقامات پر جہنم کے اندر لوگوں کے بھیجے جانے کا وہ واقعہ ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے کہ جہنم میں وہی ہوگا جو بدبخت ہوگا۔ پھر سن لیجئے، جہنم میں وہی جائے گا جو بدبخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدبخت بننے سے محفوظ فرما دے۔ ہم یہ جو یہاں بیٹھے ہیں بدبختی سے بچنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب جناب جنت میں کون جائے گا وہ بھی سن لیجئے۔ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، اب یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ ان کی زندگی بتائے گی، ان کے معاملات بتائیں گے، ان کے اخلاق بتائے گا، ان کا کردار بتائے گا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے معافی بھی ہے اور ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے۔ حضرات، جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بعض اوقات کوئی ایسا دانشور انہیں ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ غریبوں کو کھلائے جا رہے ہیں، پیسے اپنے پاس، اگر آپ نے اتنے پیسے اپنے اوپر خرچ کیے ہوتے تو آج آپ نے کوئی جائیداد بنا لی ہوتی۔ ایسے دانشوروں سے بچیے۔ میں آیات نہیں پڑھ رہا، وقت کی کمی کی وجہ سے۔ سورۃ القلم میں واقعہ ہے، وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک باپ تھا، وہ جب پھل توڑا کرتا تھا باغ کے تو جو مسکین لوگ ہیں انہیں وہ پھل تقسیم کیا کرتا تھا۔ باپ فوت ہو گیا، اب جو بیٹے تھے وہ زیادہ ذہین اور سمجھدار پیدا ہوئے، میں تنزن کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا باغ کا پھل ایسے وقت توڑیں جس وقت کوئی غریب آدمی باغ میں ہو ہی نہ، تاکہ وہ سارے کا سارا پھل جو غریبوں کو ہمارا باپ دیا کرتا تھا وہ سارا ہم خود لے جائیں۔ اب یہ رات کو سوئے منصوبہ بندی کر کے کہ صبح جائیں گے اور سارا باغ کا پھل خود توڑ کے لے آئیں گے، غریبوں کو محروم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غریب لوگ اتنے پسند ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے۔ وہ رات منصوبہ بندی کر کے سوئے کہ باغ کا پھل توڑیں گے اور خاموشی خاموشی سے نکل جائیں گے۔ ظاہر باغ کا پھل توڑنے کے لیے کوئی کدالیں، کوئی سامان وغیرہ، یہ سارا کوئی نہ کوئی چیزیں، جس قسم کا وہ باغ ہوگا اس قسم کے وہ چیزیں تو لے کے جائیں گے ساتھ۔ انہوں نے کہا کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پھل توڑنے جا رہے ہیں۔ وہ رات کو سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک آفت کو بھیجا اور سارے باغ کے پھل کو اس نے تہس نہس کر دیا۔ تو یہ پھر سمجھ لیجئے، جو آدمی غریبوں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے رب العالمین اسے اس کے مکمل رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہر آدمی خود کر لے کہ اللہ نے اسے جو سخاوت کی توفیق دی ہے، جو دولت خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق
غریبوں کی مدد کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور وہ رزق کے اندر کمی پیدا کر دیں۔ حضرات، اب ہم آ گئے ہیں سورۃ الحاقہ کی طرف۔ وہ سورۃ القلم کا مضمون تھا۔ سورۃ القلم کی ایک آیت ایسی ہے جس کا پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، ذرا سنیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم یہ دعا بھی ضرور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ جو سورۃ الحاقہ ہے، اس میں اللہ کی قدرت کے حوالے سے میں صرف ایک بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں، کتنے پہاڑی سلسلے ہیں، پاکستان میں کتنے پہاڑی سلسلے ہیں، دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں۔ اگر یہی جو مسجد الایمان کے سامنے جو پلاٹ وغیرہ ہیں، انہیں آپ دیکھیں، جب ہموار کرنا ہوتا ہے تو ٹریکٹر آ رہے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ان سڑکوں کو درست کرنے کے لیے۔ اگر بالفرض پوری دنیا کے زمین کو ہموار کرنا ہو تو پھر کتنا وقت لگے گا اور کتنے وسائل جو ہیں خرچ ہوں گے، اور کیسے یہ کام کیا جائے گا۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یہ دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں اور زمین ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہموار کریں گے؟ یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی اس وقت، ایک ہی میدان ہوگا۔ وہ آیت آپ ذرا اپنے کانوں سے سنیے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نعرہ تکبیر بھی بلند کریں گے، اور آپ نے اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن پہلے آیت سنیے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو بھی اور سارے پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا قیامت والے دن، اور ایک ہی چوٹ میں انہیں برابر کر دیا جائے گا۔ پہاڑوں کو بھی، زمین کو بھی، جتنے پہاڑی سلسلے ہیں، جتنی زمین ہے پوری دنیا کی، رب العالمین کو اس کو ہموار زمین میں، ہموار میدان میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کی ایسی قدرت ہے کہ وہ کن کہے گا اور وہ فیکون ہو جائے گا، اور وہ سلسلہ سارا سیدھا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب آپ دیکھیے، پھر آگے آئیے۔ یہ جو رزلٹ کارڈ ملتے ہیں، ابھی ہمارے کالج میں رزلٹ آیا ایک دو دن پہلے، بی ایس کا 3rd سیمیسٹر کا۔ ایک لڑکی میرے پاس روتی ہوئی آ گئی، اس کے بعد ایک لڑکا روتا ہوا آ گیا۔ وہ میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں، تو مجھے کہنے لگے کہ سر، یہ ہمارے 3 سبجیکٹ میں سپلی آئی ہے، تو اب ہم ایز اے ہول فیل ہو گئے ہیں، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے جو کالج کے کنٹرولر ہیں، میں نے ان کے پاس بھیجا۔ میں نے کہا مجھے ان قوانین کا بہرحال زیادہ پتہ نہیں ہے۔ تو پھر جب پتہ کیا تو یہ پتہ لگا کہ جس کی 3 سپلی ہیں، وہ چاہے جس سیمیسٹر میں بھی ہو، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اس کا سلسلہ سارے کا سارا۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رزلٹ کارڈ ہاتھ میں آتا ہے، اس وقت وہ ہوتا تو اپنے اعمال نامہ ہے سارے کا سارا، لیکن انسان بہت مایوس اور پریشان ہوتا ہے۔ قیامت والا دن 2 قسم کے رویے ہوں گے۔ ایک رویہ بھی سن لیجئے، دوسرا بھی سن لیجئے۔ ایک آدمی کو جب اس کا نام اعمال ملے گا تو وہ لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ یہ میرا نام اعمال ہے، اسے پڑھ لیجئے، دعا کریں ہم انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اسی میں وہ نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہوں گی، اور بلکہ سچی بات یہ ہے، بعض اوقات انسان سوچتا ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا بشمول میرے جس نے گناہ نہ کیے ہوں۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ جب انسان یہ کہے گا کہ میرا نام اعمال پڑھنے، تو جو ہم نے گناہ کیے ہیں کیا وہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے؟ تو حدیث میں آتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت والا دن ایسا نام اعمال عطا فرمائے جس میں ہمارے گناہوں کا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے۔ ایک تو یہ کردار ہوگا۔ ایک دوسرا کردار ہے، اسے جب اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہے گا یہ مجھے کیوں ملا ہے، آئے کاش یہ مجھے نہ ملا ہوتا۔ وہ کہے گا کاش مجھے اب موت آ جائے۔
وہ کہے گا مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، وہ کہے گا اس دن بڑے بڑے وزیر اعظم، بڑے بڑے صدور، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے مناصب والے، بڑے بڑے بادشاہ یہ جملے کہہ رہے ہوں گے جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، میری بادشاہت نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وہ چیخ پکار کر رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اسے پکڑو، اس کے گلے کے اندر، گردن کے اندر توک ڈالو، اسے جہنم میں داخل کر دو، پھر ایسی زنجیر سے اسے جکڑ دو جو 70 گز جس کی پیمائش ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو آپ نے بھی وقت دیا، میں بھی یہاں، بلکہ میں نے کل بھی شکر ادا کیا تھا، اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور میں آپ سب کا، مرد و خواتین کا، میرے دل میں یقین جانیے آپ کے لیے اتنا احترام ہے اور اتنی دعائیں ہیں۔ میں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں، ہمارے کچھ مساجد میں بھی اس مسجد کے حوالے سے یہ بات الحمدللہ بہت اچھے انداز میں دیکھی جا رہی ہے کہ تراویح کے بعد پوری توجہ سے لوگ بیٹھتے ہیں الحمدللہ، اور ذمہ داری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، شوق کے ساتھ اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر رمضان مبارک میں اس پر اور بہتر طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جب میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان دنیا سے کوئی پتھر گرایا جائے تو وہ زمین پر اسی دن میں ہی پہنچ جائے گا، لیکن اگر اس پتھر کو جس سے جہنمیوں کو جکڑا جانا ہے، جو زنجیر استعمال ہوگی جہنمیوں کو جکڑنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس زنجیر کے ایک سرے سے پتھر کو پھینکا جائے تو اس پتھر کو دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے 40 سال لگیں گے۔ اس زنجیر کی پیمائش آپ خود دیکھ لیجیے۔ اس جسم پہ ترس کھائیے، نماز کے وقت نماز پڑھیں، رزق حلال کھائیں، موٹے موٹی باتیں اختیار کر لیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں، چھوٹے چھوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو موٹی موٹی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، نماز ترک نہ کریں، رزق اپنا خراب نہ کریں، اخلاق نہ بگاڑیں، بے حیائی کے کام نہ کریں۔ یہ انشاءاللہ ان چیزوں میں جب ہم انہیں اختیار کر لیں گے اللہ کی رحمت پھر بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 جرم بتا رہے ہیں اس مجرم کے، ایک تو اللہ پر ایمان نہیں تھا، دوسرا غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ دیکھیے پھر وہی آ گیا حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا اس کے بارے میں اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ پھر اسے جہنم کے اندر پیپ والے کھانے کھانے پڑیں گے۔ یہ لفظ بالکل میرے سامنے ہے جس کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے پیپ کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کھانوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ حضرات 1 منٹ باقی ہے، اب اس 1 منٹ میں میں ایک اور نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں اور اسی پر گفتگو آج مکمل ہو جائے گی۔ دنیا میں آپ دیکھیں باپ اور بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کی کتنی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں کے آپس میں کتنی محبت ہوتی ہے، خاندان کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی جو مجرم ہوگا، ایک آدمی سے مراد اسے نمائندے کے طور پر پیش کیا گیا، لوگ تو کئی ہوں گے جو یہ فرمائشیں کر رہے ہوں گے۔ ذرا سنیے کیا فرمائشیں کر رہا ہوگا وہ مجرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم کہے گا پروردگار میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ تصور کیجئے آج ان بیٹوں کو ہم سینوں کے ساتھ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹوں کو کوئی غم نہ پہنچے۔ مجرم آگ کے شعلوں کو دیکھ رہا ہے۔ میں تو اب اختصار کر رہا ہوں، سورۃ مرسلات میں ہے آج جو میں نے آخری سورت پڑھی ہے، کہ جو جہنم کا شعلہ ہوگا وہ جب لوگ دیکھیں گے ایسے محسوس ہوگا وہ پورے ایک محل کی طرح وہ شعلہ ہوگا، اتنا بڑا شعلہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، جو لوگ گئے ہوئے ہیں انہیں خوب پتہ ہے کہ کتنا فاصلہ ہے، 300 سے زائد کلومیٹر ہے غالباً مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک جہنمی کا جسم جہنم کی سزا کی وجہ سے اتنا پھول جائے گا کہ اس ایک جہنمی کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جتنی جگہ چاہیے ہوگی بیٹھنے کے لیے، تصور کیجیے۔ میں عرض پھر کر رہا ہوں، اس جسم پر ترس کھائیے۔ یہ آخری اشرہ ہے جہنم سے نجات کا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، اس کے لیے کاوش بھی کیجیے، کوشش بھی کیجیے۔ اچھا جی، پہلے تو بیٹوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بیٹوں کو جہنم میں پھینک دیجیے، مجھے بچائیے، اور رشتے بھی سن لیجیے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، کہے گا میری بیوی کو بھی جہنم میں بھیج دیجیے، مجھے بچا لیجیے۔ پھر کہے گا بھائیوں کو بھی جہنم میں بھیج دیجیے، مجھے بچائیے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، مجرم کہے گا دنیا میں جو خاندان مجھے پناہ دیا کرتا تھا، سارے خاندان کو جہنم کی آگ میں جھونک دیجیے، مجھے بچا لیجیے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، کہے گا پروردگار زمین کے جتنے افراد ہیں انہیں میں بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں، ساروں کو جہنم میں ڈال دیجئے، صرف مجھے بچا لیجئے۔ جواب جو ملے گا اللہ کی طرف سے وہ سن لیجئے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، اللہ فرمائے گا خبردار، ہرگز نہیں، تمہاری یہ باتیں نہیں سنی جائیں گی، نہ یہ پوری ہوں گی۔ وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، وہ آگ اس چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ مجھے بتائیے جب تراویح میں انسان پڑھ رہا ہو پھر کیا اس کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اب وہ آگ کسے بلاتی ہے؟ ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، بہت اہم فقرہ ہے، اگر سمجھ آ گیا۔ جسے قرآن بلاتا ہے اور وہ قرآن کو نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی قرآن کے بلانے پر قرآن کی طرف نہیں آتا، پھر سمجھ لیجئے پھر اسے جہنم بلائے گی اور اسے جہنم کی طرف جانا پڑے گا۔ اب فیصلہ کیجئے، جہنم کے بلاوے کی طرف جانا ہے یا قرآن کی پکار کی طرف آنا ہے؟ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، وہ جہنم ہر اس آدمی کو اپنی طرف بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور جو منہ پھیر کر چلا گیا، اللہ کے دین سے پیٹھ پھیری، اللہ کے دین سے منہ پھیرا، قرآن کو نظر انداز کیا، صاحب قرآن کو نظر انداز کیا، اپنی خواہشات کو پالا اور مال کو گنتا رہا اور مال کو روک کر رکھا اور اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کیا، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کی، ایسے تمام آدمیوں کو جہنم اپنے اندر بلائے گی اور انہیں پکار لے گی۔ لیکن آج کی گفتگو کو میں ایک امید پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخری اشرے میں توبہ اور استغفار کی کثرت سورۃ نوح بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت رسول حضرت نوح علیہ السلام نے جو پیغام قوم کو دیا تھا وہی قوم اب کہتے ہیں کہ اگلی جنگ ہوگی پانی پر، یہ فقرہ کہا جاتا ہے، آبی بحران آئے گا۔ ایک تو یہ سمجھ لیجیے ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے نہر بھی اگر رواں دواں ہو تو اس کے پانی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے وسائل دیے تو پانی کو ضائع کرنا یہ بذات خود گناہ ہے۔ کسی چیز کی کثرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے جیسے مرضی۔ میں تو اس سے بھی ڈرتا ہوں، اللہ معاف کرے، بس یہ جو موٹریں ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہیں اور پانی جب ان سے نیچے گرتا ہے، میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی بھی کیفیت یہی ہو۔ سچی بات یہ ہے قیامت والے دن ہم سارے وہ جو موٹر کا پانی نیچے گرتا ہے اور تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، ہمیں اسے بند کرنے میں ہم اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے، قیامت والے دن ہماری سب کی پکڑ کے لیے اتنا پانی ہی کافی ہے جو ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، 5 منٹ موٹر چل رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ 5 منٹ سے چل رہی ہے، کون بند کرے گا؟ یہ پانی اگر مفت نہ ملتا تو پھر پتہ لگ جاتا کہ کون کیسے یہ بند کرتے ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب ذرا سن لیجئے توبہ اور استغفار کی کثرت کے فائدے سن لیجئے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 2،
اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے والے معاشرے پر موسلادھار اور زبردست پانی برساتا ہے۔ آبی بحران کی ہمیں آبی جنگوں کی خبر نہ دیں، پانی نعمت ہے، اسے استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں توبہ اور استغفار کی طرف بھی لائیں، اور جس کے پاس خزانے ہیں وہ لامحدود خزانے ہیں، انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی پانی کی۔ نمبر 3، توبہ اور استغفار کی کثرت سے مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان والوں کو تو زیادہ ضرورت ہے توبہ اور استغفار کی، جتنے قرضے ہمارے سروں پر چڑھے ہوئے ہیں، مالی خوشحالی آئے گی۔ نمبر 4، توبہ اور استغفار کی کثرت سے افرادی قوت بیٹوں کی شکل میں پیدا ہوگی، بیٹے زیادہ پیدا ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹیاں کوئی کم اہم ہیں، بیٹے اصل میں کسی معاشرے کی بقا کے لیے یہ جو لڑنے کا کام ہے یا دفاع کا کام ہے، یہ مرد حضرات زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ ہے۔ 4 فائدے۔ نمبر 5، پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے پھر دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باغوں کے اندر رونق کی رونق پیدا کر دے گا، باغوں کی پیداوار کو بڑھا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نمبر 6، توبہ اور استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہروں کے اندر پانی جاری فرما دے گا۔ تو مجھے بتائیے، جب یہ 6 چیزیں جس معاشرے کو مل جائیں تو کیا وہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ نہیں بن جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفار کا مطلب معافی ہے، توبہ آپ کی طرف رجوع ہے، گناہوں کو چھوڑ کر آپ کے دین کی طرف مکمل طور پر رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی۔ پروردگار، جن جن مجرموں کی ہم نے فریادیں سنی ہیں، ہم میں سے کوئی ایک مرد اور عورت ایسا نہ ہو جو حشر کے میدان میں یہ بغیر کسی فائدے کے، اور اس وقت ان فریادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ہمیں اس وقت چیخ و پکار سے محفوظ فرما۔ دنیا میں ہی اپنے گناہوں کو آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، التجاؤں کے ذریعے معاف کروانے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ جتنے اوصاف جنت میں لے جانے والے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ہم سب کے معیشت کے معاملے کو درست کر دیجئے، ہم سب کے نماز کے معاملے کو درست کر دیجئے، ہم سب کے اخلاق کے معاملے کو درست کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب دوست یہاں بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں نیچے بیٹھی ہیں، ساروں کی عمروں میں برکت عطا فرما، ساروں کے علم میں برکت عطا فرما، ساروں کی دنیاوی اور اخروی معاملات میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار ساروں کے دلوں کو نور سے بھر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ بالخصوص جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ان سارے نوجوانوں کو، یہ ہماری مسجد کا اثاثہ بھی ہیں، پروردگار ان سارے نوجوانوں کو شرم و حیا کا اعلیٰ معیار عطا فرما، اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں انہیں ان نوجوانوں کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔